بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ رات کو کوئی 9، سوا 9 یا 9:30 منٹ کا ایک ویڈیو پیغام بشریٰ بی بی کا جاری ہوتا ہے، گو کہ وہ ہوتا تو جو 24 نومبر کی تحریک انصاف کی احتجاج کی کال ہے اس سے متعلق ہے، لیکن اس کے آخر میں جا کے بشریٰ بی بی کچھ عمران خان کے ایک مدینہ جانے کے دورے سے متعلق گفتگو کرتی ہیں، اور اس دوران وہ بتاتی ہیں کہ عمران خان وہاں پہ ننگے پاؤں گئے تھے تو جنرل باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا، اس کے اندر یہ نام نہیں لیا کہ آیا یہ ویڈیو کالز کس کی طرف سے کی گئی تھی، لیکن یہ ایک لوز بال ثابت ہوئی، اور لوز بال کے اوپر مسلم لیگ نون نے اور جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں انہوں نے اس کو سعودی عرب سے جوڑا، اور ان کا دیکھیے جی یہ تو پاکستان کے دوست ممالک کے اوپر حملہ ہے، اور اس قسم کی باتیں ہونا شروع ہوئیں۔ لیکن اب اس میں کچھ باتیں ہیں اور جو رد عمل ہے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، میری ذاتی رائے کے مطابق یہ اس موقع کے اوپر گفتگو نہ ہوتی تو ذرا زیادہ مناسب ہوتا۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا، آپ جو بھی کہنا چاہ رہے تھے، آپ کے مخالفین اس کے آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ریکارڈڈ ویڈیو تھی، اگر انہوں نے کوئی گفتگو کی بھی تھی تو آپ کو جب آن ایئر کر رہے تھے یا اس کو سنا جا رہا تھا تو اس کو ایڈٹ کیا جا سکتا تھا، یا ان کو بتایا جا سکتا تھا کہ اس موقع کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس حساس معاملے کے اوپر کریں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ کسی اور سمت میں چلا جائے، لیکن کہیں سے بھی نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد آتے ہیں اس بات کے اوپر، آیا اس کا رد عمل اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو چونکہ اس میں جنرل باجوہ کا ذکر آیا، اور تحریک انصاف نے پھر آفیشلی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ یہ دی، جس طرح اظہر مشوانی تھے، اور انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جی بشریٰ بی بی نے اپنی ویڈیو میں نہ سعودیہ کا نام دیا نہ ہی ذکر کیا۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ جب ننگے پاؤں مدینہ گئے تھے تو باجوہ کے سسر جنرل اعجاز امجد اور اس کی بیوی نے کیمپین شروع کی تھی کہ یہ شخص ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے اور ہر جگہ شلوار قمیض اور کپتان چپل پہن کر چلا جاتا ہے، اور باجوہ مکمل طور پر اپنے سسر کے کنٹرول میں تھا اور وہی کرتا تھا جو وہ کرواتا تھا۔ تو تحریک انصاف کے اظہر مشوانی صاحب کے مطابق یہ ان کا جو کالز والی بات ہے یہ جنرل باجوہ کی فیملی سے متعلق ہے، لیکن اس حوالے سے جنرل باجوہ کا پیغام بھی رات کو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر بھرپور چلا، اور اس حوالے سے کہ جی جنرل باجوہ نے کہا جی بشریٰ بی بی کا دوست ملک کے حوالے سے بیان 100% جھوٹا ہے، لگتا ہے عمران خان بھی اپنا بیانیہ بنانے کے لیے کل کہہ دیں گے کہ یہ بات درست ہے۔ حالانکہ عمران خان نے اس بارے میں اس سے پہلے کوئی بات نہیں کی۔ اس حوالے سے اب تحریک انصاف کا آفیشیل ورژن اور پھر اسلام آباد کی بات کرتے ہیں۔ برسر سیف جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے اسے بشریٰ بی بی کی ذاتی رائے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کے ویڈیو بیان پر تبصرہ مناسب نہیں سمجھتا، جو انہوں نے کہا وہ کہہ دیا، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس حوالے سے اب ہر کوئی اس کو ذاتی رائے کہے یا جو بھی کہے وہ آپ کو اندازہ ہے ہی ہے۔ اچھا، جنرل باجوہ نے مزید جو کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ابھی نصرت جاوید صاحب والی خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نصرت جاوید صاحب کے مطابق ایک تو محمد مالک صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ بشریٰ بی بی کا اشارہ سعودی عرب کی طرف ہے یا امریکہ کی طرف، کیونکہ انہوں نے تو نام نہیں لیا کہ آیا وہ سعودی عرب کی، ہو سکتا ہے کال کہیں اور سے آ گئی ہو۔ تو نصرت جاوید صاحب کے مطابق بشریٰ بی بی نے بنیادی طور پہ باجوہ اینڈ فیملی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، یعنی جو اظہر مشوانی بات کر رہے تھے، لیکن آپ کے مخالفین نے اس کو جو استعمال کرنا تھا جس طرح سے وہ کر لیا۔ اب آتے ہیں کہ سعودی عرب کا اور باقی سب لوگوں کا کیا رد عمل ہے یا کیا بات ہو رہی ہے۔ نصرت جاوید صاحب کے مطابق ان کو جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ رات کو جب بشریٰ بی بی کی ویڈیو سامنے آئی یا ویڈیو پیغام جاری کیا تو سعودی عرب کے بہت سارے جو سفارتکار تھے، ظاہر ہے اسلام آباد کے اندر ہوں گے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، اور شاید اس ویڈیو کا پرپس جو ہے وہ تحریک انصاف کو اور اس کے قائدین کو ملائن کرنا ہے، یعنی انہیں شاید اس ویڈیو کا یقین نہیں آیا یا انہوں نے اس ویڈیو کو اصل بھی نہیں سمجھا۔ ان کا ماننا یہ تھا یا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کوئی ویڈیو بنائی گئی ہے
اور ان کے مطابق انہیں تھوڑا سا ٹائم لگا کہ جناب اس ویڈیو کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے، اور ظاہر ہے پھر ان کی اسیسمنٹ کہ اس سے کیا نقصان جو ہے وہ ہوا، کس کو ہوا، یہ ایک اپنی طور پہ چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے سعودی عرب جو ہے وہ اس کے اوپر ٹچی ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، اب ان سارے معاملات کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان آئے پاکستان، جو ان کو عزت پاکستان نے دی اور انہوں نے جو پاکستان کو عزت دی وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر امریکہ گئے تو محمد بن سلمان صاحب نے ہی اپنا طیارہ دیا تھا. پھر جب عمران خان کے اوپر حملہ ہوا تو کہا جاتا ہے پہلا رابطہ بھی ان کی طرف سے ہوا تھا. تو عمران خان نے تو سعودی عرب کے لیے کبھی بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، حتیٰ کہ شیر افضل مروت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس سٹیٹمنٹ کو لے کے بھی عمران خان نے غصے کا اظہار کیا اور ایک وقت میں ان کو پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا. لیکن اب یہ جو بشا بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ سے ہوگا کیا، کیسے ہوگا، یہ تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگے گا. یہ شاید بشا بی بی ہی کوئی ویڈیو پیغام جاری کریں اور وہ بتائیں کہ ان کا مقصد کیا تھا. اور اس کا بہترین حل یہ تھا کہ آپ 1 یا 2 منٹ کا ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرتے اور آپ ایک بیان جاری کرتے جو احتجاج سے متعلق تھا، عمران خان سے متعلق تھا، کہ عمران خان کا پیغام کیا ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اور اگر ایسی کوئی گفتگو ہو بھی گئی تھی تو اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے ایڈٹ کر لیا جاتا. اب احتجاج کو لے کے گنڈا پور نے کہا جی حکومت سے احتجاج سے متعلق مذاکرات نہیں ہو رہے، احتجاج ہوگا اور 24 نومبر کو ہر صورت ہم اسلام آباد جو ہے وہ جائیں گے. تو اب اسلام آباد تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے، لیکن اسلام آباد جانے کے بعد اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے، جن کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے I-9 تھانے کا جو مقدمہ ہے اس میں گنڈا پور کو اشتہاری قرار دیا ہے اور جج طاہر عباس سپرا نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو اب دوسری جانب آپ کیا کریں گے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں گے دیکھیں جی کورٹ آف لاء نے ان کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، لیکن اس سے کیا مسئلے کا حل نکل آئے گا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ معاملہ مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے گا. اچھا ایک بات آپ کو اور بتانی ہے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ بتاؤں گا. انصار عباسی نے آج دعویٰ یہ کیا ہے کہ عمران خان احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے جمعے تک اپنی رہائی چاہتے تھے، لیکن حکومت نے اتفاق نہیں کیا. اب حکومت نے تحریک انصاف کو یہ آفر دی ہے کہ آپ سنگجانی میں ریلی نکالیں اور اسی دن پرامن طور پر منتشر ہو جائیں تاکہ مستقبل کے اندر مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ سنگجانی کے اندر ریلی شیلی نکال لیں اور ریلی نکال کے اس دن گھر چلے جائیں. لیکن تحریک انصاف اس بات کو کیوں مانے گی یا اس بات کے اوپر کیوں تیار ہوگی، آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. اچھا اب عمران خان کے ملاقات کے حوالے سے ایک درخواست تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح آرڈرز کے باوجود جو ہیں پارٹی قیادت سے ملاقات نہ کروانے کی توہین عدالت کی درخواست تھی، جس پہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ سماعت کر رہے تھے اور انہوں نے RPO راولپنڈی اور سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو عدالت بیان حلفی کے ساتھ بلایا ہوا تھا اور وہ عدالت میں پیش ہوئے. آج حیران کن طور پہ ایسا ہوا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا عمر ایوب صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو، ملک احمد خان بھچر صاحب کو، آج وہ عدالتوں سے معافی مانگتے ہوئے دکھائی دیے. اور جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے پنجاب کے، انہوں نے عدالتی حکم کے باوجود جو ہے پولیس کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے پہ جو پارٹی رہنما ہے ان سے ملاقات نہ کروانے کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ غیر مشروط طور کے اوپر معافی مانگ لی ہے. اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کون آپ سے یہ کروا رہا ہے، آپ کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، اب میں آپ کو مزید چانس نہیں دے سکتا، پہلے ہی 3 چانس دے چکا ہوں. تو اس کے بعد سردار اعجاز اسحاق صاحب نے RPO راولپنڈی اور سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہا کہ بتا دیں آپ کو PTI رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات روکنے کا کس نے کہا تھا، تو کارروائی آپ کے نہیں بلکہ ان کے خلاف کروں گا، ورنہ مجھے آپ کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی. اور جیسے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے پھر کہا بادی نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی دانستہ طور پہ خلاف ورزی کی گئی ہے. تو سپرڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ سر پلیز اس بار ایک اور چانس دے دیں. تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ اگلی دفعہ آپ کو فون آئے گا تو آپ ان کو نہ کر سکیں گے. جب یہ سوال ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک کا نظام عدالت کے ہاتھوں سے نکل کر، پارلیمنٹ کے ہاتھوں سے نکل کر کہیں اور چلا گیا. جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا. پھر انہوں نے شعیب شاہین صاحب کو کہا کہ شعیب صاحب انہیں ایک موقع اور دے دیں. شعیب شاہین نے کہا کہ مگر انہیں عدالت کے حکم کا احترام کرنا چاہیے تھا. تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کچھ نے کوشش کی تھی، ان کا آج تک پتہ
نہیں چل سکا۔ تو اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔